ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته قال: سلني. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صفہ تھا، ایک چبوترا تھا جو آج بھی موجود ہے، جس کو پلیس آف اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف احادیث کو جمع کیا جائیں. اپروکسیمیٹلی 300 to 350 تک کے صحابہ کرام اس مدرسے میں رہتے تھے، اس مسجد میں رہتے تھے. اصحاب صفہ جو کہا جاتا ہے وہاں پر نہ کوئی نصاب تھا، نہ کوئی بخاری مسلم ترمذی تھی، اور نہ کوئی اسپیشل کھانا ہوتا تھا، ناشتہ دوپہر کا شام کا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جب کھانا مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا تو بھوکے، کہیں کہیں دین تک. یہ کیوں رہے وہاں بھوکے پیاسے؟ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا،
چھوڑ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور وہاں ہی رہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اور آپ کی دینی چیزیں صبح سے شام، شام سے صبح تک دیکھ کر اپنی زندگی ان کی زندگی کی طرح بنائیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے کون کون سا کام کرتے ہیں؟ دینی اعتبار سے کون سا کام ہے؟ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ممتاز اسٹوڈنٹ میں سے تھے، نمبر اول پر آنے والے اسٹوڈنٹ تھے۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے وقت مسلمان ہوئے، قریباً 3 سال کا عرصہ ہے، اور 3 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 5374 حدیث کو سیکھ لیا۔ سیکھا کا مطلب یاد کر لیا۔ آج بھی وہ روایت چمکتی ہوئی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سیاہ ستہ میں نظر آتی ہے۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھوک کی وجہ سے مجھے مرگی کے فٹس کے دورے پڑتے تھے، میں گر جاتا تھا۔ اس زمانے میں فٹس اور مرگی کے دورے کی دوا، میڈیسن، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جوتے کے ساتھ جس آدمی کو فٹس ہوا ہے، مرگی ہو گئی، اس کی گردن کے اوپر پیر رکھتے تھے اور جاتے تھے، پیر رکھتے تھے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ فٹس میں گرے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے۔ ابو ہریرہ سمجھتے ہیں شاید ابو بکر سمجھ جائیں، شاید عمر سمجھ جائیں، صحابہ چلے جا رہے ہیں، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، چلو گھر پر لے جایا گیا، کہا انتظار کرو، بیٹھو۔ 3 دن کے بھوکے ابو ہریرہ ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی دودھ کا ایک کٹوڑا، ایک پیالہ لے کر آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ جا رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں اللہ کیا ہوگا، اتنے دودھ میں اتنے لوگ کیسے ہو جائے گا، میں خود ہی بھوکا ہوں، مجھے دے دیتے، لیکن بلا کے لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا کام ہے تقسیم کرنا، ان سب کو باری باری پلاؤ، جتنا پینا ہے پیو۔ سارے پیتے گئے، سارے صحابہ پیتے گئے، اتنا ہی باقی رہا، سارے صحابہ نے پی لیا، اتنا ہی باقی رہا۔ فرمایا ابو ہریرہ تم پی لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ آپ پیو۔ فرمایا نہیں آپ پی لو، آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ میں نے پیا، کہا آپ اور پیو، میں نے پھر پیا، کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ فرمایا اب پیا نہیں جا سکتا، بہت زیادہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ مجھے دے دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اخیر میں پیا۔ یہ چیز ہے قوم کا سردار، قوم کو پہلے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ خود بعد میں کھاتا ہے۔ ان صحابہ میں مجھے تو بات آگے بڑھانی ہے، ان صحابہ میں ایک صحابی ربیعہ ابن کعب الاسلمی جن کا نک نیم ابو فراس تھا، یہ بہت زیادہ چہیتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے حدیث میں ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ، اس روایت میں ہی ذکر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، خدمت کرنے والے، اور اصحاب صفہ میں سے بھی تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی وضو کا پانی سب کچھ کر لیتا ہوں، ایک رات مجھے آپ کے ساتھ گزارنا ہے، جہاں آپ سوئیں گے اس کے قریب میں سو جاؤں تاکہ رات کی خدمت بھی کروں۔ وجہ کیا تھی؟ ریزن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت بھی میں دیکھوں، آپ رات کو کون سا عمل کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کی زیارت بھی کرتا رہوں، ساتھ میں آپ کی خدمت بھی کروں۔ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو فرمایا
ابو فراس کہہ رہے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں نے آپ کی ضرورت اور وضو کا پانی آپ کے قریب رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے اور وضو کا پانی، اس وقت ابو فراس سے کہا سلنی، مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، مانگو مجھ سے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مانگو کیا مانگنا ہے۔ دیکھو وقت کتنا زبردست ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہے، کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلنی سلنی، مانگو مجھ سے۔ اس وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے کیا مانگو، اس لیے کہ دل میں خواہش بہت ہوتی ہے، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، چھپر پھاڑ کر 56 کروڑ مل جائیں، مرسیڈس مل جائے، بی مائی وائف BMW مل جائے، سب کچھ مل جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یہ مل جائے مجھے، یہ مل جائے۔ لیکن قربان جاؤں، مانگنا بھی ایک عقل مندی کا کام ہے، مانگنا بھی سمجھ کر یہ عقل مندی کا کام ہے۔ ابو فراس کیا کہہ رہے آگے روایت میں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس مجھے آپ کا ساتھی بنا لو جنت میں، I want to stay with you in جنت، that's all, nothing else۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اب غیر ذالک، ارے یہ وہ تو ملے گا، اور کچھ مانگو نا، اور کچھ مانگو۔ قربان جاؤں ایسے صحابہ پر، سبحان اللہ، کیا کہا، ہوا ذاک، بس یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسی دولت مانگی ہے جو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب کا ساتھ کون نہیں چاہتا، اور وہ بھی جنت میں، کون نہیں چاہتا، اور وہ بھی وہ جنت جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ وہ جنت۔ اللہ اکبر۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ مانگنے کے بعد پھر کیوں یہ کہا وغیر ذالک، اس سے زیادہ کچھ اور بھی مانگو۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رفاقت، ساتھ میں رہنا جنت میں کیا کم نہیں ہے؟ کیا سب سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا کم ہے یہ؟ پھر بھی اللہ کے حبیب کہہ رہے او غیر ذالک، مانگو کچھ اور مانگو۔ یہاں محدثین نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا بھی امتحان لے رہے ہیں کہ ان کے دل میں مجھ سے زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے زیادہ اللہ رسول کی محبت نہ آ جائے۔ امتحان لیتے ہیں وغیر ذالک، کیا ان کے دل میں، وہ بھی جنت میں نبی کی رفاقت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ امتحان میں پاس ہو گئے 100 آؤٹ آف 100۔ فرمایا ہوا ذاکا، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، یہی ایک چیز ہے آپ کے رفاقت مجھے جنت میں مل جائے۔ محبت ہوتی ہے نا، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو نماز سے محبت، کثرت سے نوافل، کسی کو روزے سے محبت، کسی کو کسی کو درود پاک سے محبت، کسی کو صدقات سے محبت، اعمال سے محبت، اولیاء کرام، صحابہ، تابعین، ان کی باتوں سے محبت۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب پشاور والے، وہ فرماتے ہیں کہ حاجی حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری ایک مرتبہ تشریف لائے میرے گھر پر، بیان تھا حضرت کا، تو میں بہت محبت کرتا تھا حضرت شاہ جی سے، تو مجھے پوچھا کہ بچے نہیں ہیں تمہارے یہاں؟ شاہ جی کو میں نے کہا حضرت شادی ہونے کے بھی 4-5 سال ہو گئے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تو پھر میں ہاتھ اٹھایا، دعا کی اللہ پاک اس کے گھر میں نیک صالح لڑکا نصیب فرما۔ فرمایا اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک نے مجھے امید سے نوازا، گھر میں ماشاءاللہ عورت پریگننٹ ہوئی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور میں نے اس کا نام مسعود الرحمان رکھا۔ 3-4 سال کے بعد حضرت پھر تشریف لائے، تو میں نے حضرت کو پھر کہا حضرت گھر پر چلنا ہے، کھانا گھر پر کھانا ہے،
تو چلتے ہیں. تو پھر میں اپنے بچے کو مسعود الرحمان کو لے کر حضرت یہ آپ نے دعا کی تھی, اللہ پاک نے مجھے لڑکا عطا فرمایا اللہ نے, تو کہا نام کیا رکھا؟ تو کہا میں نے ویسے ہی حضرت سے کہا اس کا نام مسعود الرحمان فی ولد رمضان فی املک پاکستان رکھا ہے. مسعود الرحمان فی ولد رمضان یعنی رمضان میں پیدا ہوا, فی املک پاکستان پاکستان کے کنٹری میں پیدا ہوا. میں نے تو حضرت بڑے ہنسے, فرمایا بہت چھوٹا نام رکھا مسعود الرحمان. حضرت مذاق کر رہے ہیں, مسعود الرحمان فی ولد رمضان فی املک پاکستان, پھر سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن ملا دو پوری سورہ رحمان. اتنا چھوٹا نام کیوں رکھا؟ پوری رحمان ملا دو. بڑی محبت کرتے تھے, میں حضرت سے بڑی محبت کرتا تھا. اس وقت انہوں نے سوال کیا, حضرت فلاں بیمار ہے ان کے لیے دعا فرما دیجیے. کہا اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہوتی تو میں خود بھی بیمار ہوں, اپنے لیے دعا نہیں کرتا. میں اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں, اور دعا کی. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی. دیکھو اللہ والوں کی بات, واللہ میں اتنے سالوں سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں, اللہ والوں کی باتوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی چھپی ہوئی. شاہ جی نے جو بات بیان فرمائی میں نے زندگی میں اس کو کہیں نہیں پڑھا. بڑی کتابیں میں نے چھانٹی, بڑی کتابیں پڑھی ہیں. میں تو کتابوں کا کیڑا ہوں, بہت پڑھتا ہوں, بہت پڑھتا ہوں. میں نے حضرت شاہ جی کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی. شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی پڑھا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میرے مغفرت فرما. اس میں سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے استغفار کرو گے. پھر آگے فرمایا لفظ غفرہ, ربنا اغفر لی میں لفظ غفرہ کا معنی کا پتہ ہے. غفرہ کے معنی پردہ ہے, غفرہ کے معنی کرٹن ہے, غفرہ کے معنی دیوار ہے. فرمایا انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, انسن ہیں, تو ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ ساجی فرما رہے ہیں ان کے لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما, ان کے لیے مطلب ہے اللہ گناہ اور میرے درمیان میں پردہ فرما. یہ مطلب انبیاء علیہ السلام, وہ تو معصوم ہے نا, وہ تو انسن ہے, ان سے کہاں گناہ ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. فرمایا انبیاء علیہ السلام کے لیے مطلب ہوا اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان دیوار قائم کر دے, اور میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے کیا ہے اس کے معنی اے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے, میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے. شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرما رہے ہیں تمہیں پتا ہے تم رات دن پڑھتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, تم قرآن پڑھتے ہو بیٹھ کر ماشاءاللہ محبت سے. اللہ میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ میں نصیب. بہت بڑی چیز, اس سے بڑھ کر کوئی ذکر اللہ نہیں. جب بھی موقع ملے قرآن دیکھ کر جتنا بھی آئے کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیا کرو. کیوں میں بتا رہا ہوں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح ابن حبان کی بھی روایت ہے, جب قبر میں سلایا جائے گا, قبر میں سب کو سونا ہے نہیں سونا ہے, دنیا میں رہنا ہے. وہ کہ کل پرسوں ایک بڑی اماں آئی کہ مجھے کہ اللہ تجھے 1000 سال کی عمر دے. میں نے کہا یار ایسا نہ مانگا کرو, 1000 سال میں کیا کروں گا. اللہ مجھے ایمان والی زندگی ایمان پر موت دے, جب تک باقی رکھ کے عافیت پر رکھے, اور جب موت آئے عافیت ایمان کے ساتھ موت دے. یہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے. قبر میں جب سلایا جاتا ہے, یہ میری کام کی باتیں ہیں ساری, سمجھے میری بات. سر کی طرف قرآن ہوگا, ادھر قرآن ہوگا. قرآن نہیں پڑھا تو اس کے سر خالی ہے, یاد رکھو. یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو, ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی, صحیح ابن حبان کی. قبر میں سلایا جائے گا, کبھی موقع ملے قرآن پڑھ لیا کرو, تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ لیا کرو, قرآن سے محبت رکھو. سر کی طرف قرآن ہوگا, داہنی طرف نماز ہوگی. قبر کی بات کر رہا ہوں, قیامت کی تو اب دور کی بات ہے. قبر کی بات کر رہا ہوں, سر کی طرف قرآن ہوگا, داہنی طرف نماز ہوگی.
اللہ माशाअल्लाह मौलाना साहब बहुत कसरत से कुरान पढ़ते हैं, हमारे हाजी साहब बहुत सारे ऐसे हैं जो कई कुरान खत्म करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबका कुरान पढ़ना कबूल फरमाए। वक्त मिले थोड़ा खोल के इधर उधर का गपशप लगाए, 10-15 मिनट के लिए कुरान खोल कर देख कर पढ़ लिया करो। लेफ्ट साइड में रोजा होगा और पैर की तरफ ज़कात होगी, याद रखो। अब ये इसकी ताबीर अताउल्लाह शाहजी अताउल्लाह साहब और अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीब अंदाज में फरमाते हैं। फरमाया कुरान को, नमाज को अल्लाह ने, हदीस अल्लाह के हबीब ने कहा अस्सलातु बुरहान, नमाज दलील बनेगी, प्रूफ बनेगी तुम्हारे लिए। और दलील हर वक्त दानी तरफ होती है। फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है, शील्ड है। और जब भी कोई लड़ने वाला मुजाहिद लड़ता है तो शील्ड लेफ्ट हैंड में रखता है अपनी हिफाजत के लिए। फरमाया जो रोजा रखता है वो लेफ्ट साइड में उसकी हिफाजत करेगा। और आदमी पैसे हलाल रोजी कमाने के लिए सुबह से शाम चलता है, फिर वो पैसे जमा करके उसमें से ज़कात और सदकात निकालता है। तो ये चलकर कमाता था, उसकी ज़कात और सदकात उसकी पैर की तरफ आ जाएगी। और फरमाया कुरान ये बादशाह का कलाम है और बादशाह का कलाम सर पर हुआ करता है। इसलिए हदीस में आता है जब कोई अपने बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, कयामत के दिन उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। ये कलामुल्लाह है। फिर आगे फरमाया मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का कश्फ नकल फरमाया। मैं थोड़ा गाड़ी से पटरी से उतर गया हूं लेकिन फिर वापस आ जाता हूं। फरमाया मुहिउद्दीन इब्न अरबी कयामत के दिन फिर कब्र से उठेगा। ये तो कब्र की बात है। वो आने वाले फरिश्तों से कहेगा ये कुरान, इसको कुछ नहीं करना है। वो नमाज कहेगी कुछ नहीं करना है। वो रोजा कहेगा, चारों तरफ से इसकी हिफाजत हो जाएगी। अब तीसरा फरिश्ता आएगा, वो मुनकर नकीर से कहेगा अल्लाह ने कहा इसको नौम का नौमिल उरूस, इसको सुला दो पहली रात की दुल्हन की तरह। अब उसके लिए जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत की खिड़की खोल दो। अब ये कयामत तक के लिए बात सुनना। अब मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कयामत के दिन सारे अपनी कब्र से निकलेंगे। उस वक्त क्या होगा? फरमाया चलेगा, उसके आगे ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर होगा। और उसकी लेफ्ट साइड में सुबहान अल्लाह का नूर होगा और उसकी राइट साइड में अल्लाहु अकबर होगा और उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह होगा। चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये गवाही है, शहादत है और रहबर हर वक्त आगे होता है। गवाही देने वाला रहबर हर वक्त आगे होता है। मेरे और आपकी ईमान की गवाही देने वाला और कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाला, ये गवाही हर वक्त आगे होगी। और सुभान अल्लाह का माना अल्लाह हर ऐब से पाक है, नकाइस और परेशानी से हिफाजत के लिए सुभान अल्लाह लेफ्ट तरफ होगा। और अल्लाह अकबर नारे तकबीर, नारा का झंडा ये नारे तकबीर है, अल्लाह अकबर। जब मुजाहिद अपने हाथ में झंडा पकड़ता है तो दाने हाथ में होकर अल्लाह अकबर कहता है, फरमाया अल्लाह अकबर उसके दानी तरफ होगा। और हर काम में आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, खाने के बाद, सोने के, उठने के बाद, सब चीज में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह पीछे होगा। इन चारों नूर के अंदर में ये चलेगा। और आगे मुहिउद्दीन इब्न अरबी का ये कौल शाहजी नकल फरमाते हैं, अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ मुसलमानों जितना नेक अमल करोगे, जितने आमाल सालेहा करोगे, जितने राइचस डीड करोगे, कयामत के दिन वो तुम्हारी कब्र के पास आकर सवारी की शक्ल में खड़े होंगे। तुम इसमें बैठ जाओ, बैठाकर जन्नत में ले जाया जाएगा। और जितने आमाल बुरे करेंगे वो कयामत के दिन सर का बोझ बन जाएगा। उस पर वो दलील ये बयान करते हैं कि तुम्हें नमाज पढ़ने का जरा जी नहीं लगता है, लेकिन तुम क्या किया,
تم نے اس کو سر پر بوجھ لیا، کچھ بھی ہو جائے مجھے مسجد فجر کے لیے جانا ہے، قرآن پڑھنے میں ذرا شیطان بیچ میں آ رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے قرآن کو پڑھنا ہے، زکات دینے میں ہیزیٹیشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں زکات دوں گا، روزہ رکھنے میں کچھ بھی پریشانی ہے پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا ہر وقت اعمال کا بوجھ تو نے سر پر رکھا، اسی اعمال کے اوپر سواری بنا کر آج اللہ تجھے بٹھا دیتے، جا بیٹھ کر چلا جا۔ اور اگر گناہوں کی ہوش میں، گناہوں کی خواہش میں دنیا میں زندگی گزاری، کبھی زنا میں، کبھی چوری میں، کبھی فلاں کبھی ڈرگز، کبھی کیا، فرمایا اب یہ تمہارے لیے سواری نہیں، تمہارے سر کا بوجھ بنے گا۔ اب قیامت کے دن تمہارے سر پر رکھ دیا جائے گا بوجھ، کبھی شراب کا بوجھ ہوگا، کبھی زنا کا بوجھ ہوگا، کبھی کسی کی تہمت کا بوجھ ہوگا، کبھی کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے کسی کا اونٹ چڑایا ہے تو اس کے گردن میں اونٹ کو باندھ دیا جائے گا، وہ اونٹ بھی بولے گا اور یہ قیامت کے دن اونٹ کو اٹھائے ہوئے چلے گا۔ لمبی روایت ہے ترمذی شریف میں، ساری بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر یہ تو میں تو بیچ سے پتری سے ہٹا میں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، تو یہ صحابی کو دیکھو، ربیعہ ابن کعب الاسلمی کو، فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس I just want to stay with you in جنت، nothing else۔ ارے کچھ تو مانگو، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ کے حبیب ہے، ہاتھ اٹھاتے دعا کر لیتے، کام بن جاتا۔ فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ پاک تجھے میری رفاقت جنت میں نصیب کرے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ کیا کہا؟ یوں نہیں کہا ہاتھ اٹھا دیا۔ ہم لوگ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کوئی بزرگ صاحب کسی کے پاس، دعا کر دیجیے کہ مجھے بچہ مل جائے، مجھے لڑکا مل جائے، مجھے دکان مل جائے، مجھے جاب مل جائے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد حضرت دعا فرما دیجیے گھر میں اللہ اولاد دے دے۔ حضرت نے دعا کہ اللہ اس کے گھر میں بچہ دے۔ ایک سال کے بعد پھر ممبئی میں ملاقات ہوئی تو پھر آیا کہ حضرت دعا کر دیجئے گھر میں بچہ ہو۔ تو حضرت نے پوچھ لیا ایسے شادی بھی کی ہے کہ نہیں؟ تو نے شادی تو نہیں کی ہے، تو کیا بچہ آسمان سے گرے گا؟ آسمان سے گرے گا؟ ہمارے مولانا مکی صاحب جو مکہ میں بیان کرتے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا حضرت مکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ تو کہا یہ مکہ والے آسمان سے گرے ہیں، یہ مکہ والے آسمان سے گرے ہیں۔ عجیب بات، جب آدمی قدم نہ بڑھائے تو خالی دعا سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب یہی کہنا چاہ رہے ہیں، میں دعا تو کروں گا تمہارے لیے کہ جنت میں میری رفاقت مل جائے۔ You will stay with me in جنت، but you have to favor me, you have to help me, فَإِنِّي میری مدد کرو۔ کس چیز سے؟ اللہ نفسی کا بکثرت السجود، تم کثرت سے سجدے کرو، یعنی نوافل کی نمازیں پڑھو۔ تو پھر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سو گئے آپ سب؟ جاگ رہے ہیں نا؟ کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے 2 سبق ملتے ہیں ہمیں۔ کتنے سبق ملتے ہیں؟ 2 سبق۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے جب تک بندہ قدم نہیں بڑھاتا خالی دعا سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں بیٹھا کہہ رہا اللہ مجھے لندن جانا ہے، لیکن لندن کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تو کیسے لندن پہنچے گا؟ خالی دعا سے پہنچ جائے گا؟ قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھانا، ورنہ یہ تو مذاق ہے۔ اب ایک آدمی دعا تو کرواتا ہے لیکن دعا کے خلاف کرتا ہے، کسی سے کہتا ہے حضرت دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت دے، یا فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن دیکھا تو شراب پی رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس دعا کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں۔ اس نے قدم ہی نہیں بڑھایا تو کہا پہلے تم لوگ، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سبق حاصل کرو یوسف علیہ السلام سے، قرآن کے ان کے واقعے سے سبق حاصل کرو۔ چاہیے تھا، یوسف علیہ السلام نبی ہے اور ہر نبی کو اللہ نے جنت کے 100 مردوں کی طاقت دی ہے، بخاری کی روایت، 100 مردوں کی طاقت ہر نبی کو۔ یہاں پر بھر جوانی ہے یوسف کی، اور اوپر سے 100 مردوں کی طاقت ہے، اوپر سے دروازہ بند ہے اور وہ بھی لاک ہے، اندر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
وہ صرف اور صرف زلیخا ہے اور یوسف علیہ السلام ہے، دو ہی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، بھر جوانی، طاقت، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، قربان جاؤں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، دعا بھی کرتے ہیں اور آگے چل کر کام بھی کرتے ہیں، خالی دعا نہیں کرتے اللہ مجھے بچا لے، نہیں، دعا تو کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ ان کے مکر سے مجھے میری حفاظت کر، نہیں تو میں جاہل میں سے ہو جاؤں گا، یہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ دوڑنا یہ عمل ہے، یہ دوڑے، بس کام ان کا دوڑنا تھا، دروازہ کا کھولنا اللہ کا کام تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کپڑے پہنتے تھے جمعہ کے جیل میں، کپڑے پہنتے تھے نئے اور دروازے تک جاتے تھے، کہتے اللہ میرا کام ہے جمعہ کے لیے چلنا، آگے دروازہ بند ہے، تیرا کام ہے۔ آدمی عمل ہی نہ کرے، خالی دعا سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہاں امام الانبیاء ہے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیر نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا تو کر لیتا ہوں لیکن دعا کے ساتھ تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں میرے ساتھ کثرت سے نوافل میرے ساتھ پڑھو، یعنی تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاس بھی پڑھو، فرض تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو کمپلسری ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھو گے، ان نوافل کی وجہ سے اللہ میری صحبت تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنا تو بہت کچھ ہے اس حدیث پر اور کتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔